जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि दुबई में जो मीटिंग हुई उसका ना मुझसे पूछा गया, ना मुझे उसके बारे में एतमाद में लिया गया और ना उस मीटिंग के बाद मुझे बताया गया, हालांकि मैं पीडीएम का सरबराह हूँ। मतलब जो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की दुबई में मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अगली हिकमत अमली तय की कि इलेक्शन कब होंगे, नवाज़ शरीफ ने कब वापस आना है और कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा और आगे किस तरह मिलकर चलना है। उसमें मौलाना साहब को बकौल मौलाना ख़बर ही ना हुई और सब कुछ हो गया। अब उसके जवाब में सफाइयाँ भी दी जा रही हैं। नवाज़ शरीफ ने मौलाना को मदऊ भी किया कि आएँ आप मुझसे मिलें, मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करता हूँ। और साथ साथ एमल वली ख़ान जो असफंदियार वली के बेटे हैं, उन्होंने मौलाना साहब को कहा है कि ये कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हलवा नहीं है जो आप खा जाएंगे। आप यहाँ अगर हुकूमत करेंगे या हुकूमत का आपका कोई ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा पे आपकी हुकूमत हो, तो वो मुल्ला मिलिट्री अलाइंस ही हो सकता है और ये खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ आसानी से हम आपको हुकूमत नहीं देंगे। और साथ साथ नवाज़ शरीफ ने अपनी पंजाब की मुस्लिम लीग की क़यादत को कहा है कि कुछ खौफ खुदा करें, पीपल्स पार्टी पंजाब में जड़ें मजबूत कर रही है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और साथ साथ पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी तो अच्छी है, लेकिन भाईजान अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होगा। और साथ साथ पीडीएम में 13 जमातों में 10 जमातों ने इस पर हैरत का इजहार किया है कि ये जब स्वीडन के में जो तौहीने कुरान हुआ उस पर जब इhtजाज किया गया, तो जिस तरह पीटीआई के लोग निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले इमरान खान की काल पर, और जितने लोग निकले वो उनके लिए सदमे का बायस बन गया है पीडीएम की जमातों के लिए। और एक इजलास हुआ है पीडीएम का और उन्होंने कहा है कि हम तो समझे थे कि पीटीआई तितर बितर हो चुकी है, लेकिन इमरान खान ने इधर काल दी, उधर इतने लोग बाहर निकल आए, ये क्या हो गया। तो इससे उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और इस पर अभी एक पीडीएम के का सरबराह इजलास भी होगा, हिकमत अमली तय की जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं देखना चाहती, बिलावल भुट्टो को देखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून वालों को नवाज़ शरीफ साहब ने टफ़ टाइम दिया है कि आप क्या कर रहे हैं। और पंजाब में पीपल्स पार्टी धड़ाधड़ लोग अपने तोड़ के अपने अंदर ला रही है, साउथ पंजाब में काम कर रही है और बड़े इन्वेस्टमेंट हो रही है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैं पंजाब की क़यादत भी बदलूँगा, पंजाब को 2 हिस्सों में करूँगा, एक हिस्से का कोई सदर होगा, दूसरे का दूसरा सदर होगा, दो सदर होंगे। और इसी तरह मौलाना साहब ने केपीके में उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में अगली हुकूमत मेरी होगी और उसका जवाबी वार कर रहे हैं एमल वली ख़ान, असफंदियार वली के बेटे, और वो कह रहे हैं कि यह खैबर पख्तूनख्वा हलवा नहीं है जो आप खा जाएंगे, यहाँ मुल्ला मिलिट्री अलाइंस नहीं चलेगा, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, उनके मफहूम है ये अपने सारे उनके बयान का। साथ साथ ये भी चल रहा है कि ये तो आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून का वो बाख्तियार धड़ा है मरियम नवाज़ का, और ख़ैर से आजकल मरियम नवाज़ सीनियर वाइस सदर भी हैं, मरियम नवाज़ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं पार्टी की, और मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी की सरबराह भी हैं, और मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से राब्ते करने की फुल इख्तियार भी उनके पास है, और वही राब्ता कमेटी की भी चेयरमैन है। मतलब मुस्लिम लीग नून का आजकल दूसरा नाम मरियम नवाज़ है। तो वो नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं
تاکہ ان سے نااہلی کرپشن کا داغ دھلے اور جس طرح ان کو نکالا گیا تھا وہ اسی طرح طاقت سے واپس آئیں اور پھر وہ علیحدہ ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ ایک تو یہ چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اور جھگڑا ہے وہ ہے صدر کا، کہ صدر کون بنے گا. زرداری صاحب صدر بننا چاہتے ہیں، ایک خاتون ہیں وہ بھی صدر بننا چاہتی ہیں، مسلم لیگ نون کا اپنا صدر کا امیدوار ہے، مولانا صاحب بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم نہیں تو صدر ہی بنا دو. تو اب یہ جو عمران خان کی وجہ سے سارے اکٹھے تھے، جو ہی ان کی نظر میں عمران خان کمزور ہوا، پاکستان تحریک انصاف تتر بتر ہوئی، تو یہ اصلی چہرے ان کے سامنے آنے شروع ہو گئے. اب یہ اصلی چہرے سامنے آنے کی 3 وجہیں. ایک وجہ کہ عہدوں کی بندر باٹ، گلی جب مین پارٹی سین سے ہٹنے لگی ہے یا بظاہر ہٹ رہی ہے تو گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. تو اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 عہدوں کی بندر باٹ، یہ عہدہ میرا ہے، نہیں میرا ہے، نہیں صدر میں نے بننا ہے، نہیں میں نے بننا ہے، وزیر اعظم ہمارا ہوگا، نہیں ہمارا ہوگا، پنجاب ہمارا ہوگا، نہیں ہمارا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. دوسری وجہ کہ یہ اب روپ بدل رہے ہیں، ایک اور دھوکہ دے رہے ہیں، آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر دھول جھونک رہے ہیں. اور وہ دھول جھونکنے کی وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ظالم اور بحث لوگ ہیں، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی اصول، نہ کوئی منطق، نہ کوئی اخلاقیات. اقتدار کے لیے جو ہے وہ ضیاء بھٹو کو پھانسی بھی لگا سکتا ہے، اور اقتدار کے لیے بھٹو والے ضیاء کو گلے بھی لگا سکتے ہیں. مولانا اقتدار کے لیے ANP اور اچکزئی کے مخالف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور مولانا صاحب اقتدار کے لیے ان دونوں کو گلے بھی لگا سکتے ہیں. تو اب اقتدار کے لیے اور عمران خان مشترکہ ہدف کے لیے اکٹھے تھے. اب چونکہ وقت قریب آ رہا ہے، اسمبلی یہ نگران سیٹ اپ بنے گا، تو اب یہ پھر سے اصل چہروں میں آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں. دوسری وجہ یہ عوام کی نظر میں دھول جھونکنے کے لیے کہ ہم اپنا نظریہ ہے، اپنا منشور ہے، حالانکہ کسی کا کوئی منشور نہیں. تیسری وجہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. جو جہانگیر ترین گروپ ہے استحکام پاکستان پارٹی، جو کل کی مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی کا بھی سن لیں، کنگز پارٹی اس کو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ انہوں نے مانگی ہیں سیٹیں نواز شریف صاحب سے، مسلم لیگ نون سے، کہ 20 سیٹیں ہمیں دیں جس پر آپ امیدوار نہ کھڑے کریں. مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ہم 5 سیٹیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کی جائیں پنجاب میں، لیکن مسلم لیگ نون نہیں مان رہی. تیسری طرف مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے امیدوار کھڑے ہوں اور جہاں جہاں تحریک انصاف کے امیدوار ہو سکتے ہیں وہاں PDM اکٹھی ہو کے الیکشن لڑے. وہ پیپلز پارٹی اور استحکام پارٹی نہیں مان رہی. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ عہدے یہ ہمارے ہیں، وزیر اعظم اور صدر کا عہدہ، اور اس پہ جھگڑا ہے. دوسری وجہ کہ یہ اب عوام کو دکھانا ہے کہ ہم اصول والے ہیں، منطق والے ہیں، منشور والے ہیں، ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے، اور وہ ماحول بنا رہے ہیں. تیسری وجہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. اور چوتھی وجہ اور آخری وجہ یہ ہے کہ الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں. یہ الیکشن موڈ میں یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے اور پھر سے علیحدہ ہوں گے، اور پھر سے اگر ان کو موقع ملا یا ایسا حال ہوا یا ایسا وقت آ گیا تو پھر سے یہ اکٹھے ہو کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں. تو اگلے چند دن ہیں یا اگلے چند ہفتے ہیں، اس میں آپ PDM بکھرتی آپ کو دکھائی دے گی. علیحدہ پریس کانفرنسیں ہوگی، غلط فہمیاں اور اس طرح زیادہ، اور یہ پوری لپیٹ میں لے لیں گے، اور ان کے نوازا ہوا جو لوگ ہیں وہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھیں جی مولانا صاحب نے کیا اصولی بات کر دی، نواز شریف صاحب نے کیا اصولی بات کر دی، اور پیپلز پارٹی والے کیا اصول پہ کھیل رہے ہیں، حالانکہ کوئی اصول نہیں. اور پھر اب بات یہ ہے کہ اگلا چند ہفتے بڑے اہم ہیں، اور ان چند ہفتوں میں صورتحال کلیئر ہوگی. ہر کسی نے اپنا داؤ لگایا ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوتی ہے، کتنے امیدوار اس کے ہوتے ہیں اور کتنے وہ جیت پاتی ہے. پیپلز پارٹی ساؤتھ میں سے کچھ سیٹیں لے پاتی ہے یا آزاد لوگوں کو ساتھ ملا پاتی ہے.
مسلم لیگ نون اپنا گڑھ جو ہے سینٹرل پنجاب وہ جیت پاتی ہے، اور اینڈ پہ کس کا وزیر اعظم بنتا ہے، بلاول بھٹو یا نواز شریف، اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، مریم نواز یا کوئی اور۔ تو اگلے چند دن، اور الیکشن کب ہوتی ہیں، اور نگران سیٹ اپ ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر بھی پی ڈی ایم میں آپس میں اختلافات ہیں، کوئی چاہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہوں، کوئی چاہتے ہیں آگے ہوں، یہی سیٹ اپ چلتا رہے اور سال آگے ہوں۔ کچھ چاہتے ہیں کہ ہم وقت پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں، اور نگران سیٹ اپ آئے، اور نگران سیٹ اپ تھوڑا سا اور لمبا لے کے جائے۔ تو بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری گیمیں ہو رہی ہیں، اور ساری کی ساری اصول، کسی منطق اور کسی اخلاقیات کے بغیر ہو رہی ہیں، اور اقتدار کے لیے ہو رہی ہیں۔ یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، ان کا پہلا پوائنٹ اقتدار، دوسرا پوائنٹ اقتدار، اور ان کی سیاست کے 3 اہم پوائنٹ ہیں، 3 اہم مقصد ہیں: اقتدار، اقتدار، اقتدار۔ پاکستان زندہ باد۔